ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہم سب کو پتا ہے. ان کے اندر اللہ کا کیا ڈر تھا، آخرت کا کیا ڈر تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں ایک گھاس پھوس ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا کہ مجھے قیامت کے دن اپنا حساب کتاب نہ دینا پڑتا. ایسا ڈر ان کے دل میں تھا آخرت کا. حالانکہ ان کا مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا قیامت کے دن وہ جنت کے دروازوں کی طرف بڑھے گا، اور جب وہ جنت کے دروازوں کی طرف بڑھے گا تو جنت کے سارے دروازے اسے کہیں گے مرحبا ادھر سے آ جائیں، ہم میں سے داخل ہو جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص تو بڑا خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں. اور یہ فیکٹ ہے، ایک دروازے سے ہم داخل ہو جائیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے. تو وہ شخص جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں اس کا بڑا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے بالکل صحیح کہا اور وہ شخص تم ہو گئے. ان کے پاس گارنٹی موجود تھی کہ جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں اور اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا. یہ آخرت کا ڈر تھا. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمانوں پہ یہ ندا لگائی جائے یا منادی کی جائے کہ سارے لوگ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. اللہ اکبر، کہ سارے جنت میں چلے جائیں گے ایک صرف نہیں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا جو جنت میں نہ جا سکوں. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، آپ سب نے کیا فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کر کے اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی ان کے لیے کہ یا اللہ، دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن الخطاب اور ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما. اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام میں داخل فرمایا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ان کو اللہ کے دین کے لیے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں داخل کیا، اور ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو بہت بڑا مقام دیا اور جو فتوحات ملی وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی فکر آخرت کی کیا تھی، حالانکہ ان کے پاس بھی گارنٹی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی تھی جنت کی تو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ 10 مبشرہ جو ہیں ان سب کے پاس گارنٹی موجود تھی. لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہو کہ جو ناکام ہو جائے. اور اس طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے آخرت کے خوف میں اور آخرت کے ڈر میں کیا فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرے تاکہ مجھے کوئی حساب نہ دینا پڑے. جب میں مروں تو اللہ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرے تاکہ مجھے کوئی حساب نہ دینا پڑے. حالانکہ یہ بھی کون ہے جن کے پاس گارنٹی موجود ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں. تو یہ جو خوف ہے اللہ کا، یہ ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے دور رکھتی ہے. کیونکہ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، آج ہم کسی شخص کے ڈر کی وجہ سے عمل کر لیں گے یا چھوڑ دیں گے، ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے عمل کر لیں گے، دوستوں کے پریشر کی وجہ سے کر لیں گے، فیملی کے پریشر کی وجہ سے کر لیں گے، لوگوں کے سامنے اچھا لگنے کے لیے عمل کر لیں گے. لیکن جس ذات نے قیامت والے دن فیصلے کرنے ہیں اگر اس ذات کے لیے عمل نہیں کیا تو پھر جب یہ سارے لوگ آگے پیچھے ہوں گے تو ہمارے عمل بھی چھوٹ جاتے ہیں. ماں باپ کے ڈر سے جو عمل ہوگا وہ صرف اس وقت تک ہوگا جب تک ماں باپ دیکھ رہے ہیں. جب ماں باپ نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا، عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کیا، ماں باپ کے لیے ہو رہا تھا. اسی طریقے سے دوستوں کے درمیان جو ہے وہ اچھے اعمال کر لیے صرف اس وجہ سے کہ دوست کیا کہیں گے یار یہ اچھا انسان نہیں ہے. لیکن جب دوست یار آگے پیچھے ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی خاطر نہیں کیا. اس لیے یہ جو مخلوق کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، اور لوگوں کی وجہ سے ہم جو زندگیاں بسر کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے ہم جو زندگیاں بسر کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اصل میں اللہ کا ڈر دل میں ڈالنا ہے.
جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اکیلے میں بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، انسان اکیلے میں بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت کے اوپر لے کے آتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر وقتی طور پہ شاید عمل ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ عمل بھی اس لیے قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں کیا گیا، لوگوں کی خاطر کیا گیا ہے۔